عاصم بن حمزہ سے روایت ہے کہ میں نے مدینے کی گلیوں میں ایک جوان کو دیکھا جو رو رو کر یہ فریاد کر رہا تھا، اے حاکم وقت، میرے اور میری ماں کے درمیان فیصلہ کر دیجیے۔ حضرت عمر نے پوچھا، اے جوان، تو اپنی ماں سے نفرت کا اظہار کیوں کرتا ہے؟ تو اس جوان نے کچھ یوں جواب دیا کہ اے حاکم وقت، کیا بتاؤں، میری ماں نے 9 ماہ مجھے اپنے شکم میں اٹھایا اور 2 سال تک مجھے دودھ پلایا۔ اب میں پرورش پا کر جوان ہو گیا ہوں، اچھے برے کی تمیز بھی کر سکتا ہوں، اپنے بیگانے دائیں بائیں کو بھی اچھی طرح پہچانتا ہوں، اور اب میری ماں میری فرزندی سے انکار کرتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ اس نے مجھے کبھی دیکھا ہی نہ ہو۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ اب تیری ماں اس وقت کہاں ہے؟ تو اس جوان نے اپنی ماں کا پتہ بتایا۔ تو حضرت عمر نے حکم کیا کہ اس کی ماں کو میرے سامنے حاضر کیا جائے۔ لوگوں نے عورت کو اس کے 4 بھائیوں سمیت حاضر کر دیا اور گواہ بھی اس کے ساتھ حاضر ہو گئے۔ انہوں نے گواہی دی کہ اس عورت کا کوئی بیٹا نہیں ہے، یہ عورت تو پاکیزہ ہے، شوہر کو اس نے دیکھا تک نہیں، یہ لڑکا جھوٹا ہے، قابل مذمت ہے اور عورت کو اس کے خاندان میں ذلیل و رسوا کرنا چاہتا ہے۔ حضرت عمر نے جوان کی طرف رخ کیا اور فرمایا، اے جوان، یہ کیا کہتے ہیں اور تو کیا کہتا ہے؟ اس جوان نے روتے ہوئے کہا، واللہ، یہ میری ماں ہے، اس نے 9 ماہ مجھے شکم میں اٹھایا ہے اور 2 سال تک دودھ پلایا ہے، اور اب یہ میرا انکار کرتی ہے۔ تو حضرت عمر نے اس عورت سے پوچھا کہ اے کنیز خدا، یہ جوان کیا کہہ رہا ہے؟ تو اس عورت نے کہا کہ مجھے خدا کی وحدانیت اور محمد مصطفیٰ کی رسالت کی قسم، میں تو اس جوان کو جانتی تک نہیں ہوں، یہ جھوٹا اور مکار ہے، یہ مجھے میرے خاندان میں ذلیل و رسوا کرنا چاہتا ہے۔ میں خاندان قریش کی ایک شریف بیٹی ہوں، میرا تو ابھی بیاہ تک نہیں ہوا، ابھی اپنے ہی خاندان میں ہوں، مجھے کسی بشر نے چھوا تک نہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ کیا تو اس بارے میں کوئی گواہ بھی رکھتی ہے؟ تو اس عورت نے کہا کہ ہاں، یہ آدمیوں کی جماعت میری گواہ ہے۔ اس نے 40 افراد بطور گواہ پیش کیے کہ جن لوگوں نے اپنی گواہی پیش کی کہ یہ عورت کنواری ہے اور یہ لڑکا جھوٹا ہے۔ حضرت عمر نے حکم دیا کہ اس جوان کو زندان میں ڈال دو، تب تک گواہوں کی صداقت بھی معلوم ہو جائے گی، اور اگر عورت کی صداقت ثابت ہو گئی تو اس جوان پر حد جاری کی جائے گی۔ کارندے جوان کے ہاتھ باندھ کر زندان کی طرف لے جانے لگے تو راستے میں حضرت علی علیہ السلام نے دیکھ لیا۔ تو جوان نے حضرت علی کو دیکھتے ہی فریاد کی کہ اے امام متقین، میری فریاد سنیے گا، میں مظلوم جوان ہوں، حضرت عمر نے مجھے زندان میں قید کرنے کا حکم جاری کیا ہے۔ حضرت علی نے سپاہیوں سے کہا کہ اس جوان کو حضرت عمر کے پاس واپس لے جاؤ۔ جب واپس ہوئے تو حضرت عمر نے فرمایا، کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ اس کو زندان میں لے جاؤ؟ پھر واپس کیوں آئے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم علی ابن ابی طالب کے حکم سے واپس ہوئے ہیں، نہ کہ اپنی مرضی سے، اور آپ ہی نے تو فرمایا ہے کہ علی کی مخالفت نہ کرنا۔ اتنے میں حضرت علی علیہ السلام وہاں حاضر ہوئے اور کہا کہ اس جوان کو میرے سامنے لایا جائے۔ حضرت علی نے کہا کہ اے عورت، تو اپنے بارے میں کیا کہتی ہے؟ اس نے وہی کلمات جو پہلے کہے تھے دہرائے۔ پھر لڑکے سے پوچھا کہ تو اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ اس نے بھی سابقہ بیانات کو پیش کیا۔ حضرت علی علیہ السلام نے حضرت عمر کی طرف رخ کیا اور کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں ان کے درمیان ذرا فیصلہ کروں۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ سبحان اللہ، کیوں نہ اجازت دوں، حالانکہ میں نے رسول اللہ سے سنا ہے کہ علی تمہارے درمیان سب سے بڑا قاضی ہے۔ تو حضرت علی نے فرمایا کہ اے عورت، تیرے گواہ کون ہیں؟ تو عورت نے کہا کہ یہ پوری جماعت میری گواہ ہے۔ 40 افراد نے عورت کے حق میں گواہی دی اور حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، آج میں تمہارے درمیان ایسا فیصلہ کروں گا کہ جس سے خدا اور اس کے رسول کی خوشنودی حاصل ہوگی۔ اس وقت حضرت علی علیہ السلام نے اس عورت سے فرمایا، اے عورت، تیرا ولی کون ہے؟ وہ کہنے لگی کہ میرے بھائی میرے ولی ہیں۔ تو حضرت علی علیہ السلام اس کے بھائیوں سے مخاطب ہوئے اور فرمایا کہ کیا تم لوگ راضی ہو کہ میرا فیصلہ تمہارے اور اس عورت کے حق میں آئے؟ تو وہ کہنے لگے، جی ہاں، کیوں راضی نہیں ہوں گے۔ اس کے بعد حضرت علی علیہ السلام اس جوان کی طرف مڑے اور کہنے لگے کہ کیا تجھے یہ پسند ہے کہ میں تیرا بحیثیت باپ فیصلہ کروں؟ تو جوان نے کہا کہ ہاں، مجھے یہ بات قبول ہے۔ تو حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، اے لوگو، میں خدا کو گواہ بناتا ہوں اور حاضرین سے گواہی مانگتا ہوں کہ میں 400 درہم حق مہر مقرر کرتے ہوئے اس عورت کو اس جوان کے نکاح میں دیتا ہوں، اور مہر کی رقم اپنے مال سے خود ادا کروں گا۔ اور پھر کہنے لگے کہ اے قمبر، درہم حاضر کرو۔ جناب قمبر نے فوراً درہم حاضر کر دیے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، درہم اس جوان کے دامن میں ڈال دو۔ آپ نے حکم دیا کہ اس کے بعد تو اپنی بیوی کے دامن میں ڈال دے اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے گھر لے جا اور اس سے ہم بستری کر اور میرے پاس غسل جنابت کر کے حاضر ہونا۔ جب عورت نے یہ کلمات سنے تو اچانک فریاد کرنے لگی، اللہ مان، اللہ مان، یا مولا متقیان، میں نہیں چاہتی کہ آگ میں جلوں، خدا کی قسم یہ میرا بیٹا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، تو نے پہلے کیوں نہیں اقرار کیا؟ عورت نے کہا کہ مولا متقیان، میں قصوروار نہیں ہوں، کیونکہ میرا عقد ایک انتہائی نالائق شخص سے کیا گیا اور اس سے یہ لڑکا پیدا ہوا تو میرا شوہر مر گیا۔ جب یہ حد بلوغت کو پہنچا تو
میرے بھائیوں اور لوگوں نے کہا کہ اس کی فرزندی سے انکار کر دے، تو میں نے بھائیوں کے خوف کی وجہ سے اس لڑکے سے انکار کر دیا۔ خدا کی قسم یہ میرا بیٹا ہے اور میرا دل اس کے لیے بے چین اور غم زدہ ہے۔ عورت نے اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑا اور گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔ سامعین گرامی قدر، اللہ ہمیں حق بات کہنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائے۔